ایران واحد اسٹیٹ ہے دنیا کی جو یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو اڑا دیں گے اسرائیل کو. کہ امریکہ جو کہتا تھا نا وہ اس کی جگہ پہ رہ کے اگر ہم سوچیں پھر ان کے پاس ایٹم بم آ گیا نا ایران کے پاس. ایران نے جس طرح اپنے ہی مسلمان ملک جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں ان کے اوپر بمباری کر دی ہے اور سوچے سمجھے بغیر کہ بس یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. وہ امریکہ بھی کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک نیا جواز آ گیا کہ اگر ان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو دیکھ لیں انہوں نے گرا دینا تھا. سر ایران اسرائیل جنگ جو ہے اس میں مناب میں 165 بچیاں شہید ہو گئی سر. مجھے پتا ہے. اور یہ ایران کا APS ہوا. ہاں بالکل ایسا ہے. اور ہم نے APS بھگتا ہوا ہے. ایک تو اس پہ ذرا بتائیں کہ یہ جو ایران اسرائیل کی صورتحال ہے اس میں امریکہ کا جو ایک رول ہے. دیکھیں اس میں تو دو رائے نہیں ہے کوئی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بہت ہی ہاسٹائل قسم کی اسٹیٹ ہے اور اس کی ابھی بھی لیجیٹیمیسی جو ہے لوگ اس کو نہیں مانتے. زیادہ تر لوگ نہیں مانتے جو بھی تھوڑے سے ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ اس کو دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو, کیونکہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہوئی ہے وہاں پہ اور پھر جو جیسا لاشیں بچھائی گئی ہیں جیسا لوگ مارے گئے ہیں اور جینوسائیڈ ہوا ہے ایک طرح سے نسل کشی ہوئی ہے. تو اسرائیل تو تاریخ ترین کونے میں کھڑا ہی ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے نا وہ ایک تو یہ کہتے ہیں نا علاقوں کا مسئلہ ہے, زمین کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ. ڈرائیونگ فورس ہے مذہب. وہ پہلے تو یہودیت اور اس کے بعد صہیونیت کا پرچار کرتے ہیں اور صہیونیت میں ایکسپینشن بھی ہے. وہ ایکسپینشنسٹ بھی ہیں کہ وہ پھیلانا چاہتے ہیں اس کو اور زیادہ, تو علاقے بھی آگے جا کے کہتے ہیں کہ وہ اور بھی اس کو پھیلانا چاہیں گے. تو اب ایشو یہ ہے کہ کیا ایران بھی جو ہے وہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ویسے تو اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس وقت, لیکن کیا ایران بھی جو لڑ رہا ہے جنگ وہ صرف اور صرف اس لیے لڑ رہا ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کا معاملہ ہے, اس کا بھی ایک مذہبی معاملہ ہے, ایک مسلمانوں کا اور یہودیوں کا اور صہیونیت کا, اور وہ بھی یہ کہتا ہے جی کہ میں ان کو نیست و نابود کر دوں گا, اور وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو صفحہ سے مٹا دیں گے. تو نہیں, یہ جو چیز ہے نا یہ تو ہونی تھی, یہ آپ روک نہیں سکتے. ایران واحد اسٹیٹ ہے دنیا کی جو یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو اڑا دیں گے اسرائیل کو. اب اسرائیل ہے تو غلط جو بھی وہ کر رہا ہے, لیکن جو غلط بھی ہوتا ہے نا تو وہ پھر وہ بھی ہاسٹائل ہو جاتا ہے. تو وہ دونوں ہاسٹائل ہیں. میں یہ ہمیشہ سے کہتا تھا کہ دیکھیں پاکستان کا جو موقف ہے نا اس پہ, اس سے بہتر موقف ہو ہی نہیں سکتا کسی کا. اچھا دیکھیں اس لیے نہیں ہو سکتا, میں اس کی بڑی وجہ سمپل سی بتاتا ہوں. میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانیوں سے پیار کرتا ہوں, میں اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہوں, میں اس ملک سے بھی پیار کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا یہاں بمباری ہو, میں نہیں چاہتا یہاں جنگ ہو. جنگ میں بربریت ہوتی ہے, لاشیں بچتے ہیں, عورتوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں. جنگ سے ہولناک چیز دنیا میں کوئی نہیں ہوتی, اور ہمیں پتہ ہے کہ جنگ میں پاکستان کئی دفعہ جھونکا گیا ہے تو ہمیں کتنا نقصان بھی ہوا ہے. ایون ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہم نے لڑی ہے اربوں کا نقصان ہم نے اپنا کیا ہے, ہماری ترقی نہیں ہوئی. لیکن ایک سٹانس ہمارا ٹھیک رہا ہے, وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم تسلیم تو نہیں کرتے, لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کو صفحہ سے مٹا دو. ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ وہاں بھی تو غریب یہودی رہتے ہیں, مڈل کلاس ہی رہتے ہیں, وہ بھی صبح اٹھتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے, ان کو کیا پتا پالیٹکس کیا ہو رہی ہے, اور ابھی بہت سے لوگ خلاف ہیں اس سے اپنی ریاست کے پالیسیز کے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جب بھی کہتا ہے نا کہ یار ہم یہ نہیں کریں گے لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. ابھی جو ایران کی لڑائی ہے نا اس میں کوئی مسلمان ملک اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ جو آپس میں ان کی لڑائی ہے نا ان دونوں کی وہ مذہبی بنیادوں پہ پہلے, اور پھر وہ اتنی ہاسٹائل دونوں کی پوزیشن ہے اور سٹانس ہے کہ آپ اس میں گھس نہیں سکتے. اگر گھسیں گے تو عالمی جنگ ہوگی. سمپل میں آپ کو بتاؤں, سمپلی عالمی جنگ ہوگی. تو اب اس میں غیرت کی بات کرنا, عزت کی بات کرنا, یہ کہنا وہ کہنا, یہ جو مرضی کہتے رہیں آپ, لیکن اگر آپ آج پاکستان کے حاکم ہوتے یا میں ہوتا, اور جس طرح کا ہماری سوسائٹی ہے اس طرح کے ہم ہوتے, شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, سب ہیں, تو ہم سب سے پہلے کیا رکھتے کہ یار پاکستان امن اور آشتی سے رہے دنیا میں, تو ہم کسی کی جنگ میں نہ کودتے. پہلے بھی ہم کودے تو ہمیں کیا فائدے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں افغانستان کی جنگ میں بھی تو ہم کودے تھے نا, اور جس طرح کودے تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے پیسے کس سے لیے تھے ہم نے, امریکہ سے, اور ہماری فوج جو ہے وہ اور طالبان جو ہیں اور جو مجاہدین ہیں وہ ہم نے بنائے تھے, سب کو پتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے. لیکن ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے اس معاملے میں کہ جو بھی فورم ہوگا دنیا کا ہم وہاں پہ اس کے خلاف بات کریں گے جو اسرائیل ان کے ساتھ کر رہا ہے, وہی جو فلسطین کے ساتھ پہلے اور اب ان کے ساتھ بھی. لیکن اب وہ بھی ریٹیلیٹ کیا کر رہے ہیں, میں ختم کرتا ہوں بات, وہ ریٹیلیٹ کر کے کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ادھر
مڈل ایسٹ میں بم مارنے شروع کر دیے کہ جی ادھر سے امریکن وہ ہیں رن ویز ہیں اور یہاں پہ فیلڈز ہیں ان کی ایئر فیلڈز ہیں. تو دیکھو یار بات یہ ہے نہیں, آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ آئسولیٹ ہونا چاہتے ہیں پوری دنیا میں اور جذبے اور ایمان کے اوپر صرف ہونا چاہتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہے سائنس, کوئی منطق نہیں دیکھ رہے, تو پھر آپ کے ساتھ ایک خاص سے زیادہ نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. اور میرا خیال ہے کہ سوائے ایکسٹریمسٹ کوئی ہمارا کوئی صدر یا وزیر اعظم یا اس طرح کوئی بندہ آ جائے تو کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے. ہم ہوتے ہیں ماڈریشن میں رہتے ہیں, تو ایسا نہیں کرے گا کوئی بھی. تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے ابھی تک ہم جو کر رہے ہیں. آپ پوری دنیا گھومیں. ہاں جی. ابھی یہ ایک نظام قدرت ہے کہ دبئی میں جو ہے اپنا بزنس سیٹل کرنے کے خواہش مند انڈین, پاکستانی اور فارنرز اور گلف کنٹریز میں آج جو ہے وہ پاکستانی وہاں پہ جولیاں اٹھا کے دعائیں مانگ رہے کسی طرح پاکستان واپس پہنچ جائیں. آج ابو ظبی سے اپنے ٹرانسمیشنوں میں لوگوں کو لیا ہے. ہمارے بڑے قریبی دوست جو ہے راحت فتح علی خان فیملی سمیت پھنسے رہے ہیں ابھی. وہ تو پہنچے آگے واپس, وہ خود تو پہنچے ہیں لیکن فیملی ابھی تک شاید آج بچے پہنچ جائیں, اور بڑے دنوں سے وہ بھی کوئی گولڈن ویزے کی اس پروسیس میں تھے, وہاں پھنس گئے ہوٹل میں. ابھی مبشر لقمان صاحب کے ساتھ ٹرانسمیشن میں ہم نے فیملیاں لی ہیں بالکل یو اے ای بارڈر پہ, ابو ظبی کے ہوٹل کا نام بھول گیا ہوں, وہاں سے وہ لائیو ہمارے ساتھ تھیں اور رونا کرلانا تھا, اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا ڈرون گر رہے ہیں, میزائل گر رہے ہیں, یہ حالات ہیں. تو جو ہے نا, اور اب پاکستانیوں کو وہاں سے ان کے انخلاء کے لیے کوششیں حکومت نے شروع اس وقت کر دی ہیں. آذربائیجان کے ذریعے ایران سے پاکستانیوں کو نکالنے کی جو ہے نا اس وقت پروسیس شروع ہو چکا ہے اور ڈیلی کی بنیاد پہ نکالا جا رہا ہے. یہ ذرا صورتحال پہ بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ راحت فتح علی خان کے ساتھ میں بہت ہی مجھے ابھی تک یہ دکھ ہوا ہے کہ اگر فیملی نہیں آئی, اور اگر آ گئی ہے تو میں خوش ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کامیابی ہے ان کی کہ یہ ہو گیا, کیونکہ ہمارے فیلڈ کے آدمی ہیں اور بہت بڑے سنگر ہیں پاکستان کے, تو یہ بڑا اچھا ہوا ہے, تو میری طرف سے مبارک ہو ان کو. اچھا, جو یہ معاملہ ہے سارا, مجھے لگتا ہے کہ جو بھی لوگ تارکین وطن ہوتے ہیں یا نقل مکانی کرتے ہیں, مستقل کرتے ہیں یا ٹیمپرری کرتے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں زندگی میں ایسا کہ ایشو بن جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کویت میں جب جنگ ہوئی تھی عراق کی اور کویت کی, نہیں کویت کی کس سے ہوئی تھی, ہاں عراق سے ہوئی تھی میرا خیال. تو اس میں کویت کے اندر سے جس طرح لوگ بھاگنا چاہتے تھے وہ بھاگ نہیں سکے تھے, بہت سے لوگ مر بھی گئے تھے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد واپس آئے, پھنسے رہے وہاں پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستانی گورنمنٹ کو جو بھی یہ کر سکتی ہے نا ان کے لیے وہ کرنا چاہیے, اور اس کا ادروائز مجھے سلوشن نیئر فیوچر میں نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے, کیونکہ ان ملکوں کے اندر اب ایران کے لیے ہاسٹیلٹی ہے, وہ ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. پہلے مڈل ایسٹ کم از کم باتوں تک ہو جاتا تھا, اب نہیں ہوں گے. اس میں آئل کا مسئلہ بھی ہے, ان کے فائنینسز کا ایشو بھی ہے. مطلب ظاہری بات ہے جو ملک بیچتے ہی تیل ہوں, اور آپ ان کا اگر وہ جو اسٹرپ ہے چھوٹا سا جہاں سے وہ سعودی عرب کا تقریباً 60% آئل جاتا ہے, اس کے علاوہ بہت سے ملکوں کی طرف جاتا ہے, تو وہ سب رک جائے گا اور مڈل ایسٹ کو بڑا نقصان ہوگا. اب یہ والا جو معاملہ ہے نا, یہ اتنی جلدی یہ سالو ہونا نہیں ہے, یہ اب ٹائم لگے گا. اور امریکہ کو بھی پتا ہے کہ وہ اس کام میں کیوں گھسا ہے. امریکہ صرف ایک وجہ سے گھسا ہے, اسرائیل کے ساتھ تو وہ کھڑا ہی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. لیکن دیکھیں ابھی ہوا جو ہے نا, اس سے یہ پتا چلا ہے کہ امریکہ جو کہتا تھا نا, وہ اس کی جگہ پہ رہ کے اگر ہم سوچیں تو وہ ٹھیک کہتا تھا اپنی جگہ پہ. میں نہیں کہہ رہا کہ امریکہ ٹھیک ہے, وہ کہتا ٹھیک تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر ان کے پاس ایٹم بم آ گیا نا اس مملکت کے پاس, ایران کے پاس, تو یہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان بڑی ریزنیبل اسٹیٹ ہے, ذمہ دار اسٹیٹ ہے. ہم نے ایٹم بم نہیں چلایا, ہم نے کشمیر میں بھی لڑائی دیکھی ہے, ہم نے افغانستان میں بھی لڑائی دیکھی ہے, ہم نے بڑا کچھ دنیا میں ہم نے اس کے اندر ہم پڑے رہے ہیں, لیکن ہم نے ایٹم بم چلانے کی بات نہیں کی. اب انڈیا کی لڑائی ہوئی ہے تو ہم ایٹم بم صرف یہ کہا کہ یہ اس کام میں نہ آنا, کیونکہ پھر ہمارے پاس بھی آپ کے پاس بھی ہے, لیکن چلایا نہیں. اب ایران نے جس طرح اپنے ہی ملکوں کے مسلمان ملک جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں ان کے اوپر بمباری کر دی ہے, اور سوچے سمجھے بغیر کہ بس یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. تو وہ امریکہ بھی کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک نیا آ گیا ہے جواز آ گیا کہ اگر ان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو دیکھ لیں انہوں نے گرا دینا تھا, اور ہمیں پتہ بھی نہیں وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنی جلدی حل نہیں ہونا.